والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الورى ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده المصطفى والمجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. توجہ میری طرف کریں جی. الحمدللہ اللہ تعالی نے اپنی خاص توفیق سے آج ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل اور اس جلسے اور نشست میں اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق بخشی. احساس اگر ہو تو یہ نعمت کسی نعمت سے کم نہیں بلکہ یوں کہوں کہ ساری نعمتوں میں سے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے جمع ہونا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ کام تو اللہ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول جب وہ کرتے ہیں تو ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تذکرہ کرے۔ میں نے جمعے کے موقع پر بھی کچھ باتیں عرض کی تھی، لیکن دوستوں کا یہ شوق تھا کہ باقاعدہ ایک تقریب اور محفل سجنی چاہیے ذکر مصطفیٰ کے نام سے۔ تو الحمدللہ اللہ نے اس کی بھی ہمیں یہ توفیق دی، ہمارے نوجوانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس کے لیے محنت کی، اور اتنی کثیر تعداد میں اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع کر دیا ہے۔ میں آج یہ سوچ رہا ہوں کہ گفتگو انتہائی مختصر کروں آپ کے سامنے، اس لیے کہ مختصر ہو مگر پر اثر ہو تو اس کا زیادہ فائدہ ہے، چہ جائے کہ ایک لمبا بیان میں شروع کر دوں۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ نے متوجہ ہو کر میری بات سننی ہے۔ انشاءاللہ عظمت مصطفیٰ کے کئی پہلو کھلیں گے ہمارے سامنے، اور ہمارے دلوں کو اللہ رسول اللہ کی محبت سے منور کرے گا انشاءاللہ۔ آج میں جس عنوان سے حضور کی عظمت کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ دو لفظ ہیں جو اللہ نے قرآن میں میرے نبی کے متعلق بولے ہیں، سراجم منیرا۔ بولو آپ بھی، کیا لفظ ہیں؟ تھوڑی جی آواز سیٹ کر دیو تے اے طارق صاحب تھوڑا جیدہ منہ ادھے کر دیا ہے، بس۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ سراجم منیرا، ویسے اللہ نے قرآن میں میرے نبی کو بڑے القاب دیے، کبھی یا ایوہ النبی کہا، کبھی یا ایوہ الرسول کہا، کبھی شاہد کہا، کبھی مبشر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی داعی اللہ کہا، اور کبھی سراج منیر کہہ دیا، کبھی یا ایوہ المزمل کہا تو کبھی یا ایوہ المدثر کہا۔ تو القابات اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کو جو دیے، قرآن کا وہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن میں صرف ایک لقب پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کون سا ہے جی؟ بولیے، سراجم منیرا۔ یہ کیا ہے؟ یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔
سورۃ الفرقان میں اللہ نے یہی دو صفتیں سراج اور منیر، سورج اور چاند کی ذکر کی۔ یہ سمجھنے والا موضوع ہے، اس پہ توجہ رکھیں گے تو یہ سمجھ آئے گا آپ کو۔ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن میں آسان کر کے بیان کروں گا، لیکن پھر بھی توجہ شرط ہے۔ یہ وہ رسمی تقریر نہیں ہے کہ میں آپ دائیں بائیں بھی دیکھیں تو سمجھ آ جائے، نہیں، یہ باتیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی، تھوڑی توجہ رکھیں گے۔ سراج و منیر، یہ دو صفتیں ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان دونوں کو سورج اور چاند کے حوالے سے ذکر کیا۔ اللہ نے قرآن میں سورج کو سراج کہا اور چاند کو منیر کہا۔ آپ اگر عربی سے واقف ہوں تو آپ جانتے ہوں گے، ورنہ سنیے کہ سراج یہ وہ نور ہوتا ہے جس میں حرارت بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے، جیسے سورج کو سراج کہا، سورج کو اللہ نے سراج کہا، اور دونوں چیزیں صورت میں موجود ہیں کہ سورج روشن بھی ہوتا ہے اور اس میں حرارت بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، حدت بھی ہوتی ہے، شدت بھی ہوتی ہے۔ اور جو چاند ہے اسے اللہ نے منیر کہا۔ چاند کو کیا کہا؟ منیر کہا۔ منیر یہ بھی نور سے ہے، نور بھی روشنی ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جو منیر ہے اس میں جو روشنی ہوتی ہے، روشنی کے ساتھ گرمی اور شدت نہیں ہوتی، بلکہ چاند کی روشنی میں بڑی نزاکت ہوتی ہے، لطافت ہوتی ہے، بڑی چاشنی ہوتی ہے اور بڑی مٹھاس ہوتی ہے۔ چاند کی روشنی مٹھی، گرمی نہیں ہوتی اس میں، اور جو سورج کی روشنی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ گرمی۔ اب ایک صفت اللہ نے چاند کی لی اور ایک صفت اللہ نے سورج کی لی، اور ان دونوں کو لقب بنا دیا میرے نبی کا۔ سبحان اللہ، نہیں تو اونچی آنکھوں سبحان اللہ، ہاتھوں کو بلند کر کہو سبحان اللہ، تھوڑا جا زور تلاؤ آنکھوں سبحان اللہ۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ سورج کو اللہ نے سراج کہا، چاند کو اللہ نے منیر کہا، اور میرے نبی کو اللہ نے سراج منیرا کہا۔ یعنی ایک صفت چاند کی لی، ایک صفت سورج کی لی، اور ان دونوں صفتوں کو میرے نبی کی ذات میں اللہ نے جمع فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو میرے نبی کا نور ہے اس میں چاند والی صفت بھی ہے کہ نور بھی ہے اور مٹھاس بھی ہے، نور بھی ہے اور چاشنی بھی ہے، نور بھی ہے اور نزاکت بھی ہے، نور بھی ہے اور
لطافت بھی ہے، اور سورج کی صفت کو بھی میرے نبی کی صفت بنا دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ میرا نبی جو ہے یہ اتنا زیادہ کامل ہے، مکمل ہے اپنے نور کے اندر، کہ جس طرح سورج نور میں مکمل ہوتا ہے کہ اس ایک سورج کی وجہ سے سارے سیارے روشن ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو سیارے ہیں نا آسمان پر، یہ خود روشن نہیں، ہر سیارہ روشنی کہاں سے لیتا ہے؟ سورج سے۔ ہر سیارہ، یہ زمین بھی ہمارا سیارہ ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، تو یہ خود روشن نہیں۔ دیکھو نا بھئی، یہ تو مٹی ہے نا ساری، اب ہم تو اس کے اوپر ہیں، ہمیں تو پتہ ہے اس میں نور نہیں۔ یہ زمین بھی روشنی کس سے لیتی ہے؟ سورج سے۔ اسی طرح ہر سیارہ جو گھومتا ہے آسمان کے مدار کے اندر، ہر سیارہ وہ روشنی لیتا ہے سورج سے۔ یعنی سمجھ آ گیا کہ سب سے زیادہ کامل مکمل اکمل نور ہے اگر کسی کا تو وہ سورج کا ہے، وہ سورج کا ہے، وہ سورج کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو کہتا ہے سراجا منیرا، کہ جس طرح سورج کا نور مکمل ہے اسی طرح میرے نبی کا نور بھی مکمل ہے۔ سورج کا نور جس طرح ہر چیز کو نور دیتا ہے، اسی طرح میرے نبی کے نور سے بھی ساری کائنات منور ہوتی ہے۔ جس طرح ہر سیارہ میرے نبی، ہر سیارہ آسمان کے سورج سے نور لیتا ہے، اسی طرح میرے نبی کے نور سے سارا جہان جگمگا اٹھا۔ یار آج لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں یہ نبی کو نور نہیں مانتے، اور ہم کہتے ہیں نور تو بہت چھوٹی چیز ہے، میں تو اپنے نبی کو منیر مانتا ہوں، اس لیے کہ نور تو وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو، اور منیر وہ ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہو اور ساری کائنات کو بھی روشن کرنے والا، ساری کائنات کو جو روشن کرے۔ تو اب ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں، منیر بھی مانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میرا نبی خود تو روشن تھا ہی، لیکن جس وقت یہ آفتاب و مہتاب چمکا نا فاران کی چوٹی پہ پہلے دن لا الہ الا اللہ کی صدا اور پکار لگاتے ہوئے صرف خود ہی روشن نہ رہا، اس کے نور ہدایت سے اللہ نے سارے جہان کو روشن کر دیا۔ اے سبحان اللہ، علی کنجوسی اج نہ کرے ہے، لگنا صرف آدھا ایک گھنٹہ، یہ میرا گلا خراب ہے، میں زیادہ لمبا بیان نہیں کر سکتا۔ توجہ رکھو، جلدی جلدی بات ختم کریں اور پھر تانوں دعا شعا کروا کے گھر بھیجیے۔ اللہ، جس طرح سورج اپنے نور میں مکمل ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو بھی سراج کہا۔ جس طرح آفتاب فلکیت نور میں مکمل ہے، تمام ہے، اتمام ہے، اسی طرح آفتاب نبوت کے اندر بھی نور کا جو ہے وہ اتمام ہے۔ جس طرح سائنسدان کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ نور ہے اس سورج کے اندر کہ اگر اس کا ایک شعلہ، سورج کا ایک شعلہ اگر اس کی توانائی اور حرارت کو لیا جائے نا، اس میں اتنی زیادہ ہیٹ ہے کہ اس کائنات کا 10 کروڑ سال تک انرجی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے سورج کے ایک شعلے سے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بلا ہے جو اللہ نے بنائی ہے، ایک شعلے سے۔ سائنسدان کہتے ہیں اس کائنات کا 10 کروڑ سال کا انرجی کا نظام پورا ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ نور ہے سورج کے اندر۔ اور اللہ نے میرے نبی کریم کو بھی سراج کہہ دیا، سراج کہہ دیا۔ اللہ اللہ،
پھر یہی بات ہے کہ چونکہ اس کا نور بھی مکمل اور آفتاب نبوت جب میں کہوں تو مراد میرے نبی ہیں، آفتاب فلکیت اس کا نور بھی مکمل اور میرے نبی کو بھی اللہ نے سراج کہہ دیا، تو آفتاب نبوت جو ہے یعنی میرا نبی اس کا بھی نور مکمل۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح اس کی چمک میں اتنا زیادہ اللہ نے اضافہ کیا ہے تو یہی وجہ ہے کہ پھر لوگوں کو آفتاب فلکیت کی چمک سے دھوکہ لگ گیا۔ یہ مجوسی سورج کو پوجتے ہیں، مجوسی سورج کو، ستاروں کو، چاند کو، آگ کو یہ پوجتے ہیں، یعنی جو چیزیں روشن ہیں نا یہ ان کو پوجتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے ایک متمدن قوم کا بھی ذکر کیا، وہ ملکہ بلقیس والی قوم، ملکہ سبا، اس کے بارے میں بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا جس وقت ہدہد پرندہ گیا اڑتا اڑتا سلیمان علیہ السلام کی محفل سے نکلا اور جاتا جاتا ملک سبا پہنچا، وہاں جا کے دیکھتا ہے اور آ کے سلیمان علیہ السلام کو بتاتا ہے وجدتھا وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ ادھر توجہ کرو بھائی، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ادھر میرے در اٹھ کے ادھر آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ وہ ملک سبا میں ملکہ سبا اور اس کی ساری قوم وہ پوجا کرتے تھے سورج کو بھی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی سورج کو پوجنے والی تھی، یعنی اس کی چمک کو دیکھ کے لوگوں نے اسے سجدے کرنے شروع کر دیے۔ آفتاب فلکیت کو بالکل اسی طرح میرے نبی کی چمک دمک رفت شان درجہ اور مقام اسے دیکھ کر بھی لوگوں نے دھوکہ کھایا، میرے نبی میں اللہ کی صفتوں کو ماننا شروع کر دیا، حالانکہ حاضر و ناظر میرے اللہ کی صفت ہے، نبی کی صفت نہیں۔ عالم الغیب بھی میرے اللہ کی صفت ہے، یہ میرے نبی کی صفت نہیں۔ مختار کل ہونا یہ بھی میرے اللہ کی صفت ہے، یہ نبی کی صفت نہیں ہوتی۔ نبی اللہ کی طرف سے رتبہ تو بڑا پا گیا، شان تو بڑا پا گیا، درجہ تو بڑا پا گیا، مقام تو بڑا پا گیا، لیکن ہر جگہ پہ جاننے والا موجود اگر اس پوری کائنات کے اندر ہے تو وہ کوئی نبی ولی نہیں ہے، اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا اکیلا اللہ وہی ہے جو عالم الغیب ہے، اکیلا بس، اور کوئی عالم الغیب نہیں، وہی ایک ہے جو حاضر و ناظر ہے، کائنات کے چپے چپے پہ ہر جگہ پہ موجود وہی، اور کوئی حاضر و ناظر نہیں، وہی ایک ہے جو پردوں کے پیچھے سے غیب کا علم جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ اور جچتا بھی کسی کو نہیں، یہ اسی کو ہونا چاہیے جس نے ساری کائنات کو پالنا ہے، جس نے روزی کے ذمے لے رکھے ہیں نا، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ رینگنے والا جو کوئی بھی ہے اس کے رزق کا ٹھیکہ اور ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے لیا ہے۔ اب مکھیاں کتنی ہیں، مچھر کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، درندے کتنے ہیں، چرندے کتنے ہیں، سمندر کی مخلوقات کتنی ہیں، ساری کائنات میں انسان کتنے ہیں، جن کتنے ہیں، نوری کتنے ہیں، ناری کتنے ہیں، ساری کی ساری کائنات میں غیب کا علم اور ہر مخلوق کا پورا علم اسی کو ہونا چاہیے، اور جچتا بھی اسی کو ہے جس نے کھلانا بھی ہو، پلانا بھی ہو، پالنا بھی ہو۔ جب سب کچھ کرنے والا وہ ایک ہے تو پھر ثابت ہو گیا غیب کا علم رکھنے والا بھی وہ صرف اللہ۔ دعا کرو حکیم صاحب انشاءاللہ واپس آ ونجن۔ اللہ دھوکہ لگ گیا آفتاب فلکیت سے لوگوں کو،
سورج کی چمک سے دھوکہ لگا اور سجدہ شروع کر دیا. یہاں بھی لوگوں کو میرے نبی کی چمک دمک رفت اور شان سے دھوکہ لگا اور اللہ کے ساتھ ملا دی. کوئی تو یوں کہتا ہے وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر. سنیے, وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ لوگاں شعر بنائے ہوئے کہ وہ جو پہلے عرش پہ تھا نا وہی اتر گیا مصطفیٰ بن گیا. کہو استغفر اللہ. یہ دھوکہ لگا ہے, یعنی حضور کی شان سے دھوکہ کھایا اور حضور کو خدا بنا دیا. لوگ کہتے ہیں معراج پہ گئے, یہ وہ ہو گیا اور وہ یہ ہو گیا. حالانکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اوحا الی عبدی ما اوحا. میرا نبی یہاں سے چلا تھا تو پھر بھی میرا بندہ تھا, اور جس وقت میرے قرب میں پہنچ گیا تھا ساتوں آسمانوں سے اوپر تو اس وقت بھی میرا نبی میرا بندہ تھا. اللہ نے فرق رکھا ہے, لوگ فرق مٹائے پھرتے ہیں, ساتھ ساتھ عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی جائے. اللہ اللہ. اب سنتے جائیے سراج منیر. تو جس وقت دھوکہ لگا اس سورج کی چمک سے تو اللہ نے فوری طور پر قرآن میں اس شبے کا ازالہ کر دیا. اللہ نے اس کی بے چارگی کا اعلان کروا دیا اور اللہ نے فرمایا او مجوسیو تم سورج کو پوجتے ہو حالانکہ تم دیکھتے نہیں. الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم. اللہ نے فرمایا اور تم سورج کو سجدہ کرتے ہو حالانکہ سورج تو خود مجھے سجدہ کرتا ہے. مسئلہ ہی حل کر دیا کہ تم نے جس کو معبود بنایا ہے وہ سورج خود کس کو سجدہ کرتا ہے؟ وہ خود اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور تم اس کو سجدہ کرتے ہو. تمہیں حیا شرم نہیں آتی کہ جو خود سورج مجھے سجدہ کرتا ہے تم اس کا سجدہ کرتے ہو؟ یعنی اللہ نے پانی دیا تھوڑا دیا, اللہ نے اس کی بے چارگی کا اعلان کیا, اس کی بے بسی دنیا کو بتا دی. اللہ نے فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. جو مدار میں نے سورج کو دے رکھا ہے, جو دائرہ میں نے سورج کا بنا رکھا ہے, سورج میں اتنی سکت اور طاقت اور ہمت اور پاور نہیں کہ اپنے مدار سے آگے نکل سکے. یعنی ہر آسمان کا سیارہ میرے حکم کا تابع ہے. ایک موقع پہ فرمایا مسخرات بِأَمْرِهِ, یہ سورج ہو یا چاند ہو یا ستارے ہو یہ سارے میرے حکم کے تابع بن کے چلتے رہتے ہیں. سورج سے دھوکہ لگا تو اللہ نے سورج کی پوزیشن واضح کر دی کہ وہ تو میرے سامنے سجدہ کرتا ہے اور وہ تو میرے حکم کا پابند ہو کے چلتا رہتا ہے. اسی طرح یہاں لوگوں کو آفتاب نبوت سے جب دھوکہ لگا اللہ نے یہاں پہ بھی میرے نبی کی پوزیشن واضح کر دی اور میرے نبی کی زبان سے اعلان فرمایا. اور میرا نبی خود اعلان کر حل کنتو الا
بشر رسولا، تم مجھ سے الٹے الٹے مطالبے کرتے ہو۔ محمد ہم تمہیں نبی تب مانیں گے جب تم آسمان پہ چڑھ کے دکھا، سونے کا گھر بنا کے دکھا، نہریں چلا کے دکھا۔ اور میرا نبی کہتا ہے مجھے اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے جواب میں صرف اتنا کہہ دوں، حل کنت الا بشر رسولا، میں نے کب کہا تھا تم سے کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں؟ مجھے تو اللہ نے نہیں بنایا مگر صرف بشر رسول۔ کون سا رسول؟ یہ آیتیں حفظ کی ہوئی ہیں لوگوں نے، بشر الرسولہ، اور کہتے ہیں نبی نور، حالانکہ خود منہ سے پڑھتے ہیں بشر الرسولہ۔ یہ وہ رسول ہے جو کون سا رسول ہے؟ بشر۔ بولو کون سا رسول ہے؟ اور مت کہ کوئی کہے کہ بشر کہنے میں حضور کی شان کم ہوتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کو نہیں پتا تھا، اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی بشر ہوں مثلکم جیسے تم، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، شادی میں، نکاح میں، اولاد میں، بھوک میں، بھولنے میں، موت میں، زندگی میں۔ جس طرح باقی انسانوں کی طبعیات ہیں اسی طرح میں بھی انسان، جس طرح باقی انسانوں کی جو فطرتیں ہیں وہ میری بھی ہیں، لیکن جب مرتبے اور مقام کی بات آتی ہے نا اس وقت درجہ بڑا آگے نکل جاتا ہے۔ پھر ایک انسان کیا، پھر ساری کائنات کے انسان، حتیٰ کہ سب نبی بھی مل جائیں میرے نبی کے شان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ بشر تو ہے لیکن سید البشر ہے۔ بولو کون سا بشر ہے؟ سارے بشروں کا سردار ہے۔ اللہ اکبر، سارے بشروں کا سردار۔ اسی طرح میں نے جمعے پہ 2 آیتیں پیش کی تھی، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، صرف دوہرا رہا ہوں، بات میں نے اور کرنی ہے۔ کیا کہا؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اور میری چمک سے دھوکہ کھانے والو سن لو، جس طرح آسمان کے سورج کی چمک سے لوگوں نے دھوکہ کھایا تھا، اللہ نے سورج کی پوزیشن کو واضح کر دیا تھا، اسی طرح تم نے میری چمک سے اگر دھوکہ کھا کے مجھے نفع نقصان کا مالک سمجھ رکھا ہے تو سن لو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، تم مجھے اوروں کے نفع نقصان کا مالک کہتے ہو اور میرا رب مجھے کہتا ہے میرا سونا تم اعلان کر کے آنکھ کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک ہوں۔ ساتھ ساتھ عقیدہ بن رہا ہے آپ کا نا، حضور کی جو پوزیشن ہے میرے رب نے قرآن میں بتائی ہے اسے سمجھیے گا۔ یہ نہیں کہ شان میں آپ اتنے آگے نکل جائیں کہ نبی کو خدا بنا دیں۔ بھائی ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، آپ نے جو آگے شوق ہے آپ کو آگے نکلنے کا، آگے نکل گئے، نبی کو خدا۔ اے دسو جو او دی بھی کوئی شان ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ دی بھی کوئی شان ہے؟ شک کے تو بول دے نہیں، اللہ کی کوئی شان ہے؟ شان ہے کہ سب تو بڑی شان ہے؟ کیا ہے وہ؟ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے۔ تو کیا حضور کی شان اس کے بغیر بیان نہیں ہو سکتی کہ آپ اللہ کی شان کو گھٹائیں؟ اس کے بغیر بھی تو بیان ہو سکتی ہے نا کہ اللہ کو اپنے مقام پہ رکھیں اور حضور کو اپنے مقام پہ۔ تو ضرور آپ نے حضور کے مرتبے کو اتنا اٹھانا ہے کہ خدا سے ملانا ہے۔ حضور کی تو چلو آپ نے تعریف کر لی، لیکن دوسری طرف سے دھیان نہیں کیا آپ نے، اللہ کی تعریف تو کم ہو گئی، اللہ کے مرتبے کو تو آپ نے ہاتھ لگا دی، تے اللہ دے رتبے نو کوئی ہاتھ لا نہیں سکتا، وہ بہت بلند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ دی ذرا درود شریف پڑھیں ایک دفعہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ توجہ ہے آپ کی؟ اونچے ہاتھ کھڑا کریں جن کی توجہ نہیں ہے نا، توجہ کرو۔ سورج کی بے چارگی کا اعلان اللہ نے تب کروایا جب لوگوں کو دھوکہ لگا۔ آفتاب فلکیت
اور آفتاب نبوت وہ میرا نبی، ان کی پوزیشن بھی اللہ نے تب واضح کی جب لوگوں کو دھوکہ لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یہ مسئلہ یہاں تک واضح ہو گیا۔ اب اگلی باتیں سنیں، کیا وجہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو سورج سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ چلو تھوڑی سی بات آگے چلاتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، جس وقت یہ سورج چھپا ہوا ہوتا ہے اس وقت رات ہوتی ہے۔ اول جب رات ہوتی ہے اس وقت ہر طرف جو ہے وہ ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، ہر طرف جو ہے وہ روشنی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ بس پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ چھوٹی چھوٹی لالٹینیں جلاتے ہیں، کوئی موم بتی جلاتا ہے۔ اب گیا وہ دور، اب تو بلب جلتے ہیں، اب تو بڑی بڑی لائٹیں جلتی ہیں۔ لوگ روشنیاں کرتے ہیں، کیوں روشنیاں کرتے ہیں؟ کیونکہ رات میں تاریکی نے ڈیرا ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ بس یہی مثال ہے، اللہ نے میرے نبی کو سورج اسی لیے کہا کہ اس سورج کے آنے سے پہلے رات ہوتی ہے، اسی لیے میرے نبی کو سورج کہا کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے بھی دنیا میں رات تھی۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے بھی دنیا میں کیا تھی؟ رات۔ یہ اندھیرا کون سا ہوتا ہے؟ یہ جو ہمیں نظر آتا کالا اندھیرا، اور میرے نبی کے آنے سے پہلے کون سا اندھیرا تھا؟ بولو شرک کا اندھیرا۔ بولو کس کا اندھیرا؟ کفر کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، چوری کا اندھیرا، ڈکیتی کا اندھیرا، رواج کا اندھیرا، دنیا کے اندر جور و جفا کا اندھیرا۔ دے دو نا، بسم اللہ۔ میرا گلا خراب ہے اس لیے میں نے دوائی منگوائی ہے تھوڑی سی، دعا کریں آپ میرے لیے، اللہ تعالیٰ صحت دے دے۔ اللہ اکبر۔ پہلے اندھیرا ہوتا ہے، پھر اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے وہ تو بعد میں آتا ہے سورج، لیکن اندھیرے پہلے چھائے ہوئے ہوتے۔ یہاں پہ بھی اندھیرے پہلے چھائے ہوئے تھے، مشرق میں بھی اندھیرا، مغرب میں بھی اندھیرا، شمال میں بھی اندھیرا، جنوب میں بھی اندھیرا۔ بحر عرب کے دونوں طرف دیکھو، ایک طرف روم بستا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ فارس ہے۔ روم والے 3 خداؤں کے قائل ہیں، فارس والے 2 خداؤں کے قائل ہیں۔ عرب کی دونوں سائڈوں پہ ایک طرف 2 خداؤں کے پوجنے والے، دوسری طرف 3 خداؤں کے پوجنے والے، تیسری طرف ہندوستان ہے۔ اس طرف تو پھر جناب پتھروں کی، صنموں کی، بتوں کی بارش ہے۔ اتنے زیادہ معبود ہیں کہ جناب پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی چاروں طرف میرے نبی کریم کے آنے سے پہلے عرب کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جس طرح اس سورج کے آنے سے پہلے رات ہوتی ہے، میرے نبی کے آنے سے پہلے بھی دنیا کے اندر شرک کی رات آئی ہوئی۔ لیکن سنتے جائیے، موضوع دلچسپ ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ توجہ ہو اگر آپ کی ہے نا توجہ۔ پھر لوگ اس رات کی تاریکی کو کم کرنے کے لیے روشنیاں جلاتے ہیں، جس طرح ہم جلا کے بیٹھے، لوگ بھی جلاتے ہیں۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے جو رات تھی شرک و کفر والی، لوگوں نے اس میں بھی روشنیاں حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی قندیلیں جلانی شروع کر دی۔ کوئی علم فلسفہ پڑھنے لگ گیا، کوئی جناب اور کسی طریقے سے اپنے اپنے علوم اور معارف کے ذریعے دنیا میں نور پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی روشنی بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حتیٰ کہ میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے جو رات ہوتی ہے، اس رات کی اس تاریکی کو کم کرنے کے لیے جب لوگ روشنیاں جلاتے ہیں تو کوئی روشنی نہیں ہوتی، تو خود اللہ روشنی کا انتظام کرتا ہے ستاروں کے ذریعے۔
جب رات شروع ہوتی تو ستارے کم ہوتے ہیں، لیکن جب جوں جوں رات آگے بڑھتی جاتی ہے تو ستارے چمکنے لگتے ہیں نا، آسمان بھر جاتا ہے ستاروں سے. سنتے جائیے، آسمان بھر جاتا ہے ستاروں سے. یہ جو آسمان ستاروں سے بھرتا ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ اللہ خود نور پیدا کرنا چاہتا ہے. لہٰذا میرے نبی کی آمد سے پہلے دنیا میں جو رات تھی، اس میں بھی اللہ نے نور پیدا کرنے کے لیے کبھی آدم کو بھیجا، کبھی نوح کو بھیجا، کبھی ابراہیم کو بھیجا، کبھی اسماعیل کو بھیجا، کبھی یحییٰ کو بھیجا، کبھی عیسیٰ کو بھیجا، کبھی موسیٰ کو بھیجا، کبھی الیاس کو بھیجا، کبھی کسی نبی کو اور کبھی کسی نبی کو. لیکن جس طرح رات کی اس تاریکی میں ستارے مل کر بھی اتنا نور پیدا نہیں کر سکتے کہ دنیا کے اندر بالکل ہی روشنی ہو جائے، یعنی کچھ تاریکی کم تو ہو جاتی ہے لیکن روشنی مکمل نہیں ہوتی. ستاروں کی روشنی مل کر بھی رات کی تاریکی کو ختم. میرے نبی سے پہلے نبی تو 1,24,000 آئے، لیکن ان تمام کا نور اگرچہ اس نے تاریکیوں کو اپنے اپنے دور میں کم تو کیا، لیکن مکمل طور پہ تاریکی ختم. بولو، دنیا میں تاریکی ختم نہیں ہوئی. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی نور اور روشنی وہ ستاروں کی مانند ہے، لیکن میرے نبی کا نور اور روشنی سورج کی مانند ہے. سورج کی مانند ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا ہمارا بات کرنے سے کہ کوئی معاذ اللہ انبیاء ان کی شان تھوڑی ہے اور ہمارے نبی کی زیادہ. کوئی وہ تخییر بین الانبیاء جس کی ممانعت بھی ہے حدیث میں کہ نبیوں کے درمیان تقابل نہ کرو، لیکن قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے نبیوں اور رسولوں میں درجے خود رکھے ہیں. پھر صرف رکھے ہی نہیں، اللہ نے قرآن میں خود بتائے بھی ہیں. تو اگر وہی پڑھ کر بیان کیے جائیں تو یہ خود تخییر تو نہ ہوئی نا، یہ تو پھر اللہ نے جو بتائی وہ بات اسی کو بندہ پڑھ دیتا ہے. تو اگر صرف اللہ کی بتائی ہوئی بات تک رہے تو پھر اس میں چونکہ اپنا عمل دخل نہیں ہوتا تو اسے تخییر بھی نہیں کہا جا سکتا. جیسے اللہ نے خود قرآن میں کئی نبیوں کے متعلق باتیں آدم علیہ السلام اللہ سے رو رو کے مانگتے ہیں، لیکن اتنا رونے کے باوجود ایک آیت ملتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لیکن میرے نبی نے مانگا ہی کوئی نہیں. اللہ نے بن مانگے 30 پاروں والا قرآن میرے نبی کو دے دیا. تو جو فرق اللہ نے خود بتایا ہے وہ تو ہے نا. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں، اللہ نے بلایا تھا کوہ طور پہ آؤ تو یہ دوڑ پڑے. اللہ نے پوچھا یہ دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ تو کہتے ہیں بس میرے دل میں شوق لگا کہ چونکہ اللہ نے بلایا ہے تو میں جلدی بھاگ کے جاؤں تاکہ وہ راضی ہو جائے. عجلت الیک ربی لترضی، میں اس لیے دوڑا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. لیکن جب میرے نبی کا نمبر آتا ہے تو اللہ قرآن میں لہجہ بدل دیتا ہے اور اللہ کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور میرا نبی یہی تو فرق ہے موسیٰ علیہ السلام اور تیرے درمیان. موسیٰ دوڑ کر مجھے راضی کرنا چاہتا تھا اور میں اپنی رحمتیں لٹا کر تجھے راضی کرنا چاہتا. فرق تو ہے نا، وہ تو اللہ نے خود رکھا ہے. وہ تو اللہ نے خود رکھا ہے نا. جس نبی کو کتاب دی، جگہ بتائی فلانی جگہ پہ آؤ کتاب مل جائے گی، یہ کام کرو کتاب ملے گی. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کوہ طور پہ آ کے چلہ کاٹو، 40 دن وہاں.
گزارو. پہلے مہینہ کہا، پھر 10 دن اور. جب وہ کاٹا تو اللہ نے کتاب دے دی تورات. لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، اللہ نے میرے نبی کو کہیں نہیں بلایا بلکہ خود قرآن کو چلایا. میرا نبی مکے میں تو قرآن مکے میں اتر پڑا، میرا نبی مدینے میں گیا تو قرآن مدینے میں آ گیا، میرا نبی بازار میں چلا تو قرآن بازار میں آ گیا، میرا نبی غار میں تھا تو قرآن غار میں آ گیا، میرا نبی گھر میں ہے تو قرآن گھر میں، میرا نبی سفر میں تو قرآن بھی سفر میں، میرا نبی حضر میں تو قرآن بھی حضر میں، میرا نبی حتیٰ کہ اماں عائشہ کے بستر پہ بھی میرا نبی پہنچا. اللہ نے قرآن کو اماں عائشہ کے بستر پہ بھی اتارا. قرآن پیچھے پیچھے اور میرے نبی آگے آگے. اللہ، یہی تو شان ہے. ان نبیوں کو کتاب ملی تو ایک جگہ بتا دی، لیکن میرے نبی کے پیچھے قرآن کو چلا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ فرق ہے جناب. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ رات چونکہ اندھیری ہوتی ہے تو اول لوگ خود لائٹیں جلاتے ہیں. شروع میں لوگ خود کوشش کرتے تھے کہ کہیں ہمارے اندھیرے فلانے علم سے ختم ہو جائیں، فلانے سے، لیکن ختم نہیں ہوتے تھے. تو اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کر دیا. پھر نبی چونکہ آتے ہیں، ستارے آتے ہیں، لیکن ساری رات کا کالا اندھیرا ختم نہیں کر پاتے. بالکل وہی مثال تھی سب نبیوں کی کہ انبیاء سارے آ چکے لیکن دنیا سے شرک اور کفر کو ختم نہ کر سکے. چلتے چلتے پھر رات کا جب آخری پہر آتا ہے تو اس وقت اندھیرا اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، پچھلی رات زیادہ کالی ہو جاتی ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. تو جس وقت رات کالی ہو جاتی ہے تو اس وقت اللہ اس رات کی اس سیاہی پر اتنا زیادہ وہ سیاہی اور ظلمت ہوتی ہے کہ گویا زبان حال سے وہ فریاد کرتی ہے. اتنا اندھیرا، اتنی ظلمت کہ اب چور بھی نکل آئے، اب ڈکیت بھی نکل آئے، اب زانی بھی نکل آئے، اب شرابی بھی نکل آئے، اب مجرم طبقہ بھی نکل آیا. یعنی دنیا میں وارداتیں شروع ہو گئیں. اور اتنا زیادہ ظلمت جب بڑھتی ہے تو وہ ظلمت خود بزبان حال اللہ سے شکوہ کرتی ہے کہ کوئی انتظام ہو اس ظلمت کے ختم ہونے کا. بالکل اسی طرح جب سب نبی گزر چکے تو پھر آخر میں اتنا زیادہ اندھیرا بعد میں پھیلا کہ ظلمت اتنی زیادہ بڑھتی گئی، ظلمت اتنی زیادہ بڑھی، ظلمت اتنی زیادہ بڑھی کہ خود انسان کا دل بزبان حال اللہ سے شکوہ کرتا ہے، اللہ کوئی رحمت کا انتظام تو ہو جائے. اس وقت پھر جناب جس وقت وہ زیادہ ظلمت بڑھتی ہے اس وقت اللہ صبح صادق کی شکل میں روشنی نکالتا. دن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ صبح صادق، او سحری کا وقت، صبح صادق. اس وقت آسمان پہ پو پھوٹتی ہے تھوڑی سی روشنی کی. یہ ایک نوید ہوتی ہے، اور ظلمت کے مارو تمہیں مبارک ہو آفتاب آنے والا ہے. صبح صادق کیا خوشخبری لے کے آتی ہے کہ آفتاب آنے والا ہے. توجہ کیجئے، آفتاب آنے والا ہے. بالکل اسی طرح جب ظلمت یہاں پہ بھی زیادہ بڑھی اس وقت اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رسول اللہ الیکم
مصدقا لما بین یدی من التوراة مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد۔ صبح صادق آتی ہے دن کی خوشخبری اور نوید لے کر، یہاں پہ بھی اللہ نے انسانیت کے ظلم میں اور ظلمتوں میں پڑے ہوں کہ اس حالت پر جب اللہ نے ترس کھایا تو یہاں پر بھی آفتاب نبوت کے نکلنے سے پہلے صبح صادق بن کر آئے عیسیٰ علیہ السلام۔ کون صبح صادق بن کر آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام صبح صادق بن کر آئے، یعنی انہوں نے آتے ہی کیا کہا تھا؟ او بنی اسرائیل، میں بھی تمہاری طرف اللہ کا نبی ہوں تو یہ انجیل لے کے آیا ہوں، پچھلی کتاب تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں مبشرم برسول کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، یاتی من بعدی میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد اور نام ہوگا اس کا احمد۔ میرے نبی کے دو نام بڑے مشہور ہیں، ایک محمد اور ایک محمد اور احمد۔ محمد حضور نے فرمایا انا محمد فی الارض و احمد فی السماء، زمین میں میرا مشہور نام محمد ہے اور آسمانوں میں میرا مشہور نام کیا ہے؟ احمد۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا کون سا نام لیا؟ بولو تو میں ایک مسئلہ سمجھاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے حضور کا کون سا نام لیا؟ احمد۔ کیا ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کا نام آسمانوں والا بولا یا زمین والا بولا؟ بولو، مسئلہ سمجھانے لگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کا کون سا نام بولا؟ آسمانوں والا۔ سمجھ آ گیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں میں موجود ہیں، اللہ نے انہیں موت نہیں دی، وہ میرے نبی علیہ السلام کے بعد پھر اس دنیا میں آئیں گے۔ نبی تو وہ پہلے بن چکے تھے اپنے زمانے میں، عیسائی انہیں مارنا چاہتے تھے، انہیں پھانسی دینا چاہتے تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے اس جسم سمیت انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہ اب بھی آسمانوں پہ زندہ ہیں، موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ بیٹا مریم کا ضرور بضرور تم میں اتر کے رہے گا، عیسیٰ بیٹا مریم کا ضرور اترے گا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ نے اس جہان میں ابھی آنا ہے۔ دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر، سفید رنگ کے اس مینار پر آسمان سے سیڑھی لگ کے اس نبی نے نیچے اترنا ہے اور اس دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھانی ہے، اور پھر وہیں سے اللہ اکبر کبیرہ دین اسلام کا پھریرا اور سویرا ہونا ہے، اور یہ ایک دفعہ پھر اس جہان کے اندر پوری دنیا میں اتنا اسلام پھیلنا ہے کہ کافر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ یہ زمانہ آنا ہے، اور کب آنا ہے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف۔ تو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ حضرت عیسیٰ زندہ موجود ہے۔ بولو حضرت عیسیٰ زندہ کہاں پر؟ دلیل کیا دی میں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کا کون سا نام بولا؟ آسمان والا، آسمان والا۔ تو یہ دلیل ہے کیونکہ ان کا تعلق آسمان والوں سے ہے، اس لیے انہوں نے نام بھی آسمان والا بولا۔ اگر وہ بھی دنیا میں رہ کر زندگی گزار کر فوت ہو چکے ہوتے تو وہ بھی محمد کہتے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام ہوگا محمد، وہ زمین والا نام لیتے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے زمین والا نام نہیں لیا، آسمان والا نام لیا۔ سمجھ آ گیا کہ وہ زندہ موجود ہیں آسمانوں پر۔ تو سمجھ بھی نہیں آکی سبحان اللہ۔ خبر عجیب گل ہے، تسی ایڈے وڈے وڈے مسئلے سن کے پتہ نہیں پچا کے میں بندے ہو، بولتا دیتا کرو سبحان اللہ۔ دن کے نکلنے سے پہلے صبح صادق آتی ہے جو خوشخبری لے کے آتی ہے کہ دن آنے والا ہے، سورج آنے والا ہے۔ بس اسی طرح دنیا کے اندر میرے نبی کے آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام صبح صادق اور نوید اور خوشخبری لے کر آئے کہ او دنیا میں ظلمتوں کے مارو، تمہیں خوشخبری ہو، تمہاری شام غم ختم ہونے والی ہے۔ اب وہ نبی آنے والا ہے جس کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام دے گیا۔ دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، تقریباً بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور اس کے لیے صبح صادق کتنی ہوتی ہے؟ 1.5 گھنٹے کی۔ صبح صادق کا وقفہ کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً
ڈیڑھ، کیونکہ اگو 12 گھنٹے واسطے صرف 1.5 گھنٹہ، تو میرے نبی کی آمد سے جو دن چڑھے گا وہ کب تک رہے گا؟ بولو قیامت تک۔ میرے نبی کا جو سورج ہے وہ چڑھے گا تو کب تک چڑھتا رہے گا؟ میرے نبی کی نبوت کا سورج قیامت تک چڑھتا رہے گا، چونکہ دن اتنا زیادہ لمبا ہے قیامت تک۔ یہی وجہ ہے کہ پھر صبح صادق بھی بڑی لمبی تھی، 650 سال۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضور تک وقفہ کتنا ہے درمیان میں؟ چونکہ دن لمبا ہے اس لیے صبح صادق کو بھی اتنا وقفہ لینا پڑا، 650 سال۔ اللہ پھر جس وقت طلوع کا وقت ہوتا ہے، آفتاب کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، آفتاب مرکزی مقام سے نکلتا ہے زمین کے مشرق سے، این مرکزی مقام سے، یعنی ایسے حساب سے اللہ اسے نکالتا ہے اس جگہ سے کہ برابر اس کی کرنیں پوری دنیا پہ پھیلے، کسی کو محرومی کا گلہ نہ رہے کہ اتنی مشکل سے جو دعائیں مانگ مانگ کے آفتاب لیا تھا، اب یہ نکلا ہے سورج، لیکن کرنیں تو ایک علاقے میں ہیں دوسرے میں تو ہے ہی کوئی نہیں، ساڈا اندھیرا تے ختم ہی نہیں ہویا، کسی کو شکایت نہ رہے۔ اللہ ایسے حساب سے سورج کو درمیان سے نکالتا ہے، مرکزی جگہ سے، اونچی جگہ سے، کہ کرنیں برابر چاروں طرف پھیل جاتی ہیں۔ اسی طرح آفتاب نبوت کو بھی اللہ نے سرۃ الارض زمین کی ناف سے نکالا، مکے سے، زمین کی ناف ہے نا مکہ، سارا جہان اس کے اردا گرد ہے، یہ زمین کا بالکل درمیان ہے، یہاں سے آفتاب نبوت نکلا کہ اس کی کرنیں بھی سارے جہان میں برابر پھیلیں، نور ہدایت والی، کسی کو گلہ نہ رہے۔ پھر جب نکلتا ہے یہ سورج تو شروع میں روشنی وہیں پہ ہوتی ہے جہاں سے طلوع ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھیل جاتی ہے آس پاس۔ بالکل اسی طرح میرے نبی کی نبوت کا سورج جب نکلا، روشنی آس پاس پھیلی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ شروع میں مکے میں میرے نبی نے کام کیا، آہستہ آہستہ نور پھیلتا گیا اور بڑھتا گیا میرے نبی کریم کا۔ جب نور پھیلا پھر تیسرے نمبر پہ جس طرح سورج بلند ہوتا ہے تو پوری دنیا میں رات کا خاتمہ کر جاتا ہے، اندھیرا کبھی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، یہی میرے نبی ہے سراج منیر۔ جس وقت انہوں نے اپنی نبوت کا کام شروع کیا، شروع میں تو مکے میں تھا، پھر آہستہ آہستہ آس پاس عرب سے نکل کر عجم تک، پھر آہستہ آہستہ اتنا پھیلا کہ ساری کائنات میں اللہ نے میرے نبی کے نور ہدایت کو پھیلا دیا تھا۔ مشرق کیا، مغرب کیا، شمال کیا، جنوب کیا، کون سا دنیا کا وہ خطہ ہے جہاں میرے نبی کا نور ہدایت نہیں پھیلا؟ پھر یہی میرے نبی کی شان ہے اور یہی وجوہات ہیں کہ جو اس کے اندر خاصیتیں تھیں نا سورج کے اندر، چونکہ وہ ساری خاصیتیں میرے نبی میں پائی جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو بھی سراج کہہ دیا۔ موضوع تھوڑا جا اوکھا جا آئی، میں لگدا ہی نہیں تو ان پریشان کر گیا، چلو میں تم تھوڑا جا آخر تے فریش کرن دی کوشش کردہ، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ آپ حضرات بے شک اپنی تیاری شاری مکمل کریں جو پیچھے بیٹھے کہ ادھر ہی، اچھا توجہ کریں، بس 5 منٹ لگاتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں۔ ایک باری اچھے آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ستے پہن جگاؤ لے، ستے پہن نہ جگاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ جس ویلے سورج نکلے اے سورج نکل دے شام تک رنگ اس دی روشنی ساری کائنات تے پھیل دی، مشرق بھی مغرب بھی شمال بھی تے جنوب بھی، عرب بھی عجم بھی، شہر بھی گلی بھی، محلے بھی دیہات بھی، کریا کریا بستی بستی نگر نگر محلہ محلہ ہر جگہ تے سورج دا نور پھیل دے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے میرے نبی نو بھی اس سراج بنایا۔ آفتاب نبوت جس ویلے نکلیا ساری کائنات اللہ نے میرے نبی دے نور نو پھیلایا، لیکن فرق ہے کہ اے سورج رات دے ٹائم جا کے دوبارہ زوال دا شکار ہے۔ اے دوتے پھر کے آویندا اور سورج دوتے راتی وقت کے آویندا زوال، پھر دوبارہ رات ہو ویندی، لیکن میرے نبی او آفتاب نبوت اللہ فرمان دے ما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اور میرا نبی تہاڈی ایسی میں روشنی بنائیے کہ قیامت تک تہاڈے اوتے زوال نہیں آون لگا، چاہے جیڑی قوم ہوے تا اس دے تسی نبی، جیڑا کریا ہے تا اس دے تسی نبی، جیڑا ملک ہے اس دے تسی نبی، جیڑا خطہ ہے اس دے تسی نبی، جیڑا بر اعظم ہے اس دے بھی تسی نبی، مشرق دا بھی نبی، مغرب دا نبی، شمال دا بھی نبی، جنوب دا بھی نبی، عرشیاں دا بھی نبی تے فرشیاں دا بھی نبی، اپنیاں دا بھی نبی تے پرایاں دا بھی نبی، جنہ دا بھی نبی اور انسانہ دا بھی نبی، ساری کائنات دا نبی۔ بس ایو فرق ہے میرے نبی دے اندر آفتاب نبوت تے آفتاب فلکیت دے اندر کہ وہ دن نے جو چمک کے رات نو زوال دا شکار ہوندہ ہے، لیکن میرا نبی اوے جس دی نبوت قیامت تک زوال دا شکار۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اے ایسا رسول ہے خاتم النبیین، سب نبیانو انہاں دی نبوت ختم۔ کیوں؟ اسی طرح نہیں ہوتا جب سورج چڑھتا ہے تو وہ جو لوگوں نے روشنیاں کر رکھی تھیں وہ سارے بجھا دیتے ہو کہ نہیں بجھا دیتے؟ اور دن کو جب سورج نکل آتا ہے تو اپنی روشنیاں بجھا دیتے ہیں، ڈیوے سارے بجھا دیتے ہیں لوگ۔ بس یہی ہوا میرے نبی کی جب نبوت آئی اللہ نے بجھا دیا سب کچھ۔ ہن تورات بھی نہیں چل سکتی، ہن انجیل بھی نہیں چل سکتی، ہن زبور بھی نہیں چل سکتی، ساریاں شریعتاں نو اللہ نے منسوخ کر چھوڑیا، ساریاں کتاباں نو بھی اللہ نے منسوخ کر چھوڑیا۔ اور جویں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ لگ گیا ایک دیاڑے اہل کتاب دے کولوں تورات دے چند ورکے او خوشی خوشی پڑھتے ہوئے میرے نبی دے سامنے آئے تے حدیث سے چاندہ ہے فغضب رسول اللہ، میرے نبی دا چہرہ سرخ ہو گیا کہ میرے ہوندیاں تورات پڑھی جا رہی، حالانکہ میں کیڑی کتاب لے کے آ گیا؟ قرآن۔ حضرت عمر پڑھن لگے ہوئے تے میرے نبی غصے دے وچ سرخ ہو گیا چہرہ میرے نبی کریم دا۔ اس ویلے جڑے ویلے حضرت عمر نے ویکھیا میرے نبی دے چہرے وال تے فوری طور تے جی میں بندہ جھٹکا لگدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتھو ایک اور گل بھی نکل دی ہے نا کہ لوگ صرف میرے نبی کا جمال پڑھتے ہیں، خوبصورت نبی، حسین نبی، جمیل نبی، تے ہے بھی صحیح کہ کوئی نہ ہے نا، حسن مصطفیٰ ہے نا، جمال مصطفیٰ، میرے نبی دا خوبصورت چہرہ۔ اللہ بھی قرآن دے اندر آکھے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا
سجا اللہ میرے نبی دے چہرے دا ذکر کرے میرے نبی دیاں زلفاں دا ذکر بھی قرآن کرے میرے نبی دے سینے دا ذکر بھی قرآن کرے میرے نبی دے مدینے دا ذکر بھی قرآن کرے میرے نبی دیاں آنکھاں دی ذکر بھی قرآن کرے میرے نبی دی سماعت دا ذکر بھی قرآن کرے میرے نبی دی بصارت دا ذکر بھی قرآن کرے میرے نبی دے ہتھاں دا ذکر بھی قرآن کرے میرے نبی دے سینے دا ذکر بھی قرآن کرے میرے نبی دے اصحاب دا ذکر بھی قرآن کرے میرے نبی دی ازواج دا ذکر بھی قرآن کرے میرے نبی دی بنات دا ذکر بھی قرآن کرے میرے نبی کریم دیاں تعریفاں اللہ دا قرآن کردہ ہے کسے موقع تے اللہ دا قرآن آدھا ہے علم نشرح لک صدرک علم نشرح لک آ میرا نبی اساں تیرے سینے نو کھول نہیں دیتا وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك تیرے ذکر نو اتنا بلند کیتا ہے عالم ارواح وچ بھی تیرا ذکر عالم دنیا دے وچ بھی تیرا ذکر عالم آخرت دے وچ بھی تیرا ذکر کلمے دے وچ بھی تیرا ذکر نماز دے وچ بھی تیرا ذکر درود دے وچ بھی تیرا ذکر تشہد دے وچ بھی تیرا ذکر اللہ اکبر کبیرہ دنیا دے چپے چپے تے ہپے ہپے تے خطے خطے تے ذرے ذرے دے اتے جتھے جتھے میرا نام اتھے اتھے میرا نبی تیرا تیرا ذکر کیتا حتیٰ کہ جس ویلے قبر دے وچ ویندے ہوتے قبر تے سوال دے جواب اتھے بھی اللہ دا ذکر تے نال میرے نبی دا ذکر میدان معاشر دے وچ بھی اللہ دا ذکر تے میرے نبی دا ذکر پل صراط دے اتے بھی اللہ دا ذکر تے میرے نبی دا ذکر حتیٰ کہ جنت دے دروازے دے اتے بھی جتھے اللہ دا ذکر ہونا نال نبی دا ذکر ہونا ورفعنا لکا اللہ نے ذکر بلند کر دیا اللہ نے ذکر میرے نبی کا بلند کر دیا تو یہ ایک رخ ہے تصویر کا میرے نبی کا جمال چہرہ میرے نبی دا یہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ اور یہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ باران تقدس کے نگی ہیں زلفیں ہیں کہ قوسین شب قدر کھلی ہے محمد کے دانت ہیں کہ شیراز شبنم کے تراشے جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے اتنا بڑا حسن کہ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے اور یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے رہروان شوق سر کے بل چلو کیوں کہ طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے یہ ایک پہلو ہے جمال مصطفیٰ لیکن میں کیا کہہ رہا تھا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جلال مصطفیٰ سمجھو ادھر توجہ کرو آخری بات ہے ایک دوسرا پہلو بھی ہے جمال کے ساتھ کیا بولو جلال یہ جہاں اب نظر آیا حضرت عمر تورات کے ورقے لے کے آئے اور حضور کو کیا آ گیا جلال غصہ
یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے. اسی صرف جمال 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 دے پیچھے چل دے ہیں, جلال کو بھول گئے. میرے نبی نے فرمایا جو آذان سنے منادی کی, اللہ کی ندا دینے والے مؤذن کی آذان سنے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے, میرا دل کرتا ہے میں اپنے مصلی پہ کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کروں اور میں جا کے ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. یہ کیا ہے کہو؟ جلال مصطفیٰ. کیا ہے؟ اور جمال مصطفیٰ کے شوقینوں جلال مصطفیٰ کی بھی فکر کرو. جہاں میرے نبی کو غصہ ہے وہاں تمہیں کیوں نہیں فکر؟ سیرت کا بیان, شان مصطفیٰ. لیکن نماز اور نماز پڑھی کرو اللہ دے بندے بھی کو دسن دی گل, لیکن نماز پڑھنی ہوندی. نماز یہ تیرے اسلام اور کفر کے درمیان ایک فاصلہ ہے. اگر تو نے اس کو مٹا دیا تو تیرے اسلام اور کفر کی سرحدیں ختم ہو چکی ہیں. تو نے ملا جلا دیا اپنے اسلام اور کفر کو. تو حضرت عمر جس وقت فدیہ اور جزیہ لیتے تھے نا غیر مسلموں سے ٹیکس, تو حضرت عمر کے جو کارندے جاتے تھے وصول کرنے کے لیے, تو حضرت عمر کا فرمان تھا جڑے بے نمازین انہاں دے کول بھی جزیہ لو. وہ کہتے تھے حضرت وہ تو مسلمان ہیں اور جزیہ تو ہوتا ہے یہودیوں عیسائیوں سے, غیر مسلموں سے. تو حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ ما ہم بے مسلمین, ما ہم بے مسلمین. جو نماز نہیں پڑھتے وہ مسلمان ہیں, ان سے جزیہ لو. حضرت عمر نماز نہ پڑھنے والوں سے کیا لیتے تھے؟ غیر مسلم سمجھ کر ٹیکس لیتے تھے. اللہ اللہ. حضرت عمر کے نام سے بھی واقف ہو آپ؟ عمر کون ہے؟ تھکتے رہ گئے کدیں زبردستی تو نہیں, تو ان میں ایک دن چمڑے بیٹھا. اللہ اللہ. مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا اور اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. میرے نبی کی مراد عمر بن خطاب, سارے صحابہ میرے نبی کے مرید بنے اور عمر میرے نبی کی مراد بن کے آنے والا. عمر بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, عمر کی عزتوں کا دفاع یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر آج کوئی حضرت عمر کی گستاخی کرے بدبخت اور ملعون, ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے, وہ بندہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا جو صحابہ کی عزت نہ کرے, احترام نہ کرے, صحابہ کی جو ہے وہ دفاع نہ کرے. اس کے دل میں کبھی ایمان نہیں ہو سکتا. اس لیے جس طرح آج ہمیں توحید کا چوکیدار بننا ہے, جس طرح ہمیں اللہ کی وحدانیت کا پہرے دار بننا ہے, وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں صحابہ کا بھی چوکیدار بننا ہے. آپ نعروں سے اگر تھوڑی پرہیز کریں نا تو میری بات سنیں. نعرے دا فائدہ کوئی نہیں, یہ بلندے تو یا تو بولتے تو پھر تو بات تھی, بلندے کوئی نہیں, یہ میری آنکھ تے بھی نہیں بول دے. توجہ کرو بات کی طرف. پچھلے دنوں میں ایک ملعون نے حیدرآباد میں کچھ ملعونوں نے مل کر گستاخی کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کم از کم اہل سنت میں اتنا غیرت اور اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ جہاں جہاں تک ان کی آواز پہنچتی ہے وہ اپنی کچھ آواز تو بلند کریں. یار کر تو ہم صرف آواز ہی بلند سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. بہرحال محبت صحابہ کی ہمارے ایمان کا حصہ. تو جلال چڑھ گیا میرے نبی کو عمر کے ہاتھ میں تورات دیکھ کر, اور میرے نبی نے فرمایا عمر تو تورات لے کے آ گیا. لو کان موسیٰ حیا لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما وسعہ الا اتباعی. میرے نبی کریم نے فرمایا عمر اگر آج اس کتاب والا نبی خود زندہ ہوتا
اگر آج حضرت موسیٰ خود زندہ، بولو حضرت موسیٰ خود زندہ ہوتے تو آج وہ بھی اگر اتباع کرتے تو مجھ محمد کی اتباع کرتے، اور تم میرے ہوتے ہوئے تورات لے کے آ گیا، یعنی حضور کو غصہ آ گیا۔ کیا ثابت کیا کہ اگر حضور آ گئے تو اب کوئی کتاب چلنے والی، جس طرح سورج چڑھ جائے تو کوئی دیوا چراغ جلانے کی ضرورت نہیں، اسی طرح میرے نبی کے آنے کے بعد کسی شریعت کی ضرورت نہیں، کسی نبوت کی ضرورت نہیں، کسی مرزا قادیانی کی ضرورت نہیں، کسی نئے اٹھنے والی نئی نبوت کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ختم نبوت پہ ایمان اسی وجہ سے ہے کیونکہ میرا نبی سراج منیرہ جو ہے، سورج کے ہوتے ہوئے بھلا کسی چراغ کی ضرورت ہے؟ ختم نبوت ہے ہی اسی کا پرتو سراجم منیرہ، اسی کا عکس ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت ہے ہی اسی لیے کہ میرے نبی کو اللہ نے سورج بنا دیا، اب کسی اور روشنی کی ضرورت ہے۔ کتاب دے دی تو سب سے اکمل کہ اب اس کتاب کے بعد اور کتاب کی ضرورت نہیں، شریعت دے دی تو اتنی مکمل کہ اب کسی اور شریعت کی ضرورت کو، اور نبوت اتنی وسیع کر دی کہ ساری کائنات کا عالمی نبی بنا دیا۔ جب ساری کائنات کا ایک نبی مل چکا ہے تو اب دوسرے کی ضرورت اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میں نے مختصراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت پہ تھوڑی سی بات کی ہے، سراجم منیرہ، کہ اللہ نے میرے نبی کو کیسا سراج بنایا، کہ روشنی کہاں سے کیسے کیسے پھیلی اور کیسے کیسے دنیا میں۔ بس آخری بات یہی ہے، افلت شموس الاولین وشمسنا، افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق البقاء لا تغرب، انک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب، احسن منک لم تر قط عینی وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔